اور انہوں نے اپنی زندگی میں دین کا بہت بڑا کام کیا جی کئی غیر مسلموں کو انہوں نے کلمہ پڑھائے اور دین کا ایک بہت بڑا جو ہے نا انہوں نے خدمت کی. یعنی وہ صاحب کرامت، صاحب کمال، صاحب علم، اللہ کے ولی تھے. اس پہ پوری امت قائم ہے اور انہوں نے یہ کلمہ پڑھایا. اس کے حوالے سے جن کتابوں کا حوالہ دیا جاتا ہے ان کتابوں میں ہی ڈاؤٹ ہے. مثلا سبا سنابل کے اندر حوالہ جو دیا جاتا ہے اس کے اندر جناب لکھا ہوا ہے کہ جی یہ یوسف چشتی نے یہ کلمہ پڑھایا ہے. ٹھیک ہے. بعض کتابوں میں جی کہ خواجہ معین الدین چشتی نے یہ کلمہ پڑھایا ہے. پھر جس کتاب کا حوالہ دیا جاتا ہے حشر بہشت کے اندر، اب اس حشر بہشت کا جو رسالہ بابا فرید کے حوالے سے پیش کیا جاتا ہے، اس بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے 400 سال پہلے شاہ عبدالحق محدث دہلوی یہ لکھ چکے کہ انہوں نے تو زندگی میں کتاب ہی کوئی نہیں لکھی. تو جب ایک اتنا ڈاؤٹ فل واقعہ ہے تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہر بندہ دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بتائے کہ کیا یہ انسانیت کا یہ رنگ ہے کہ آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی کو ایک جھوٹے موٹے اور بالکل ناقابل قبول قسم کے واقعے کی بنا پر کافر کہنا شروع کر دیں یا گستاخ کہنا شروع کریں. اور مجھے سمجھ نہیں آتی ہے مرزا صاحب کی کہ جب ان سے پوچھو کہ خواجہ صاحب کو کیا آپ گستاخ کہیں گے، بے ادبی بھی وہ کر رہا ہوتا ہے جی. لیکن جب کہو کہ کیا تم اس کو گستاخ کہتے ہو، ان کو کافر کہتے ہو، کہتے ہیں نہیں میں نہیں کہتا. او بھائی اگر تمہارے نزدیک ان کی یہ بات مسلمہ ہے تو کافر کیوں نہیں کہتے ہو؟ اور اگر مسلمان نہیں ہے اور تم بھی کہتے ہو میں کافر نہیں کہتا، تو جس وجہ سے تم نہیں کہتے اسی وجہ سے ہم بھی نہیں کہتے. باقی تم بھی کہتے ہو یہ کلمہ کفری ہے، ہم بھی کہتے ہیں کلمہ کفری ہے، تو پھر جھگڑا کیا ہے؟ پھر میرا نام انہوں نے لے لیا، ظاہر ہے میں ان کے اعصاب کے اوپر سوار ہوں. یعنی دنیا میں جہاں کہیں توحید کے لیے آواز اٹھ رہی ہے، ختم نبوت کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی شخص کام کر رہا ہے نا، تو انہیں پتہ ہے کہ یہ اس کی ابتدا جو ہے وہ قرآن و سنت ریسرچ اکیڈمی جیلم سے ہوئی ہے، کیونکہ آج تک صرف اینٹی قادیانی کام ہوتا تھا، یعنی غلام احمد قادیانی دجال کو برا کہنا. لیکن ختم نبوت پہ کام اس پلیٹ فارم سے سٹارٹ ہوا ہے کہ خواہ غلام احمد قادیانی دجال ہو یا کوئی تھانوی دجال ہو یا کوئی چشتی دجال ہو یا شبلی دجال ہو، اگر انہوں نے یہ کہلوائی ہیں باتیں، اگر نہیں کہلوائی تو اللہ کے حضور معافی ہے ان کے لیے، لیکن ان کے ماننے والے تو ان چیزوں کو مانتے ہیں، فخریہ ڈیفینڈ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر مفتی صاحب نے یہ جھوٹ بولا وہاں پہ کہ جی یہ تو کتابیں ہی بدل گئی ہوئی ہیں، ہم تو مانتے ہی نہیں ان واقعات میں. کہ کتابیں کوئی نہیں بدلی ہیں، یہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے. کتابیں میرے آنے کے بعد بدل گئی ہیں، پہلے ان لوگوں نے اس کو ڈیفینڈ کیا ہوا ہے. اور آج میں اس مفتی کے اوپر اور اس کے فرنٹ مین اس اینکر کے اوپر ایک نیا علمی ایٹم بم گرانے لگا ہوں انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں. وہ 2009 کے اندر جو اسی مفتی حنیف قریشی نے ایک مناظرہ کیا جس کی بنیاد کے اوپر اس نے سارا یہ فیم کمایا اور شہرت کمائی اپنے فرقے کے اندر، اب تو خیر ریجیکٹ ہو چکا ہے اپنے فرقے میں. اس مناظرے کے اندر اس نے خود چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے. اوے مفتی جھوٹ بولتا ہے کہ بزرگوں کی کتابیں بدل گئی. 2009 میں تو نے ویڈیو میں دفاع کیا ہے شتی ہاتھ کے نام کے اوپر. شبلی بولے اس طرح پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اور ختم نبوت کے ڈاکووں، شبلی کو رسول بنانے والوں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا؟ کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی، خبردار زین ہار ہرگز ایسے مغل صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. خبردار زین ہار ہرگز ایسے مغل صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. کیسا جھوٹ پکڑا گیا اس کا. اور یہ یاد رکھیے گا شتی ہاتھ کی جو ٹرم انہوں نے صوفیاء کو بچانے کے لیے ڈیوائز کی ہے نا، وہ بھی ان کے بزرگ صرف اللہ کے لیے مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے جو بکواسیات کی نا، شطحیات، بونگیاں، سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں میری شان بہت بلند ہے، جو بایزید کہتا تھا،
یا منصور الحاج نے کہا ان الحق، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے بارے میں کر رہا ہے، یہ اس کے اوپر گرفت نہیں آتی، وہ اللہ کی محبت میں ڈوب گیا ہے۔ لیکن اگر یہ لوگ رسول اللہ کی شان میں اس طرح کا کوئی بکواس کرتے تو ہم ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتے۔ لیکن اس ظالم شخص نے 2009 کے اس مناظرے میں جو ایک وہابی عالم توصیف راشدی کے بڑے بھائی طالب الرحمان شاہ کے ساتھ ہوا، اس میں اس نے دفاع کیا ہے، اور رسول اللہ کی شان میں جو گستاخیاں ہیں ان کو بھی شتیات کے کھاتے میں ڈالا ہے، اپنے اصول سے ہی پھر گیا، با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار سے یہ پھر گیا۔ تو دیکھیں ہماری عقابی نظروں نے اس چیز کو دیکھ لیا تھا، اور آج ہم یہ ویڈیو ساتھ لگائیں گے، اس کے منہ کے اوپر، اس اینکر کے منہ کے اوپر کالک ملیں گے، اور ان کے ماننے والوں کے منہ کے اوپر کہ ان سے اعلانیہ توبہ کروائی جائے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ کتابیں بدل گئی ہیں، یہ لوگ دفاع کرتے رہے۔ اور صرف حنیف قریشی نے نہیں دفاع کیا ہوا، وہ جو نوری والا مناظرہ ہے اس میں بھی انہوں نے چشتی رسول اللہ والے واقعے کا دفاع کیا ہے، اور وہ ایک لاہور کا چھوٹو مولوی جو ہے وہ پیچھے سکڑا سا بیٹھا ہوا سبحان اللہ بھی پڑھ رہا ہے، آج وہ کہہ رہا ہے کتابیں بدل گئی ہیں، وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس یہ ویڈیوز موجود ہیں، ہم نے آپ کو ان کے کرتوت دکھا دیے ویڈیوز کی شکل کے اندر کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ میرے ڈر کی وجہ سے ان کتابوں کو کہہ رہے ہیں بدل گئی ہیں، ورنہ کتابیں نہیں بدلی، ان کو پتہ ہے کتابیں نہیں بدلی۔ اور اس سے بڑا چھکا ان کے لیے یہ ہے کہ 1921 میں اعلی حضرت احمد رضا بریلوی کی ڈیتھ ہوئی ہے، انہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر سبع سنابل ایک کتاب کی تعریف کی ہے اور کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ مقبول ہے، اس میں بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ اگر اعلی حضرت کو پتا تھا اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے تو اعلی حضرت گئے، اور اگر انہیں نہیں پتا تھا ان کی بزرگی چلی گئی کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کوڑ لکھے آئے تھے اور نبی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھ دیا، بغیر تحقیق کے بات کر دی۔ اب فیصلہ کرو کہ اعلی حضرت کو فارغ کرنا ہے یا پرانے بزرگوں کو فارغ کرنا ہے۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ کتابیں بدل گئی ہیں، 100 سال پہلے تو کتاب نہیں بدلی ہوئی تھی۔ پھر 1937 میں پیر میر علی شاہ صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے، انہوں نے اپنی کتاب تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ والے واقعے کو معرفت کی بات کہہ کے کوٹ کیا ہوا ہے۔ بھائی پیر میر علی کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ بدل گئی ہے کتاب، وہ تو ڈیفینڈ کرتا رہا۔ تو آج مفتی کہہ رہا ہے کہ میرا تعلق پیر میر علی شاہ صاحب کے ساتھ ہے، تو تیرا پیر میر علی شاہ صاحب تو اس کو معرفت کی بات کہہ کے گیا ہے، آپ بتا کتاب بدلی ہے کہ نہیں بدلی؟ اور اگر تو کہہ رہا ہے نا کتاب بدل گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ تو نے مانا یہ کفریات ہے، تو بتا پھر پیر میر علی شاہ کے اوپر کیا فتویٰ ہے؟ بڑے بزرگوں پہ تو بعد میں فتویٰ پہنچے گا، پہلے ان سے شروع کرو، احمد رضا بریلوی سے، پیر میر علی شاہ صاحب سے۔ اور تھانوی رسول اللہ پارٹی بھی خوش نہ ہو، ہاں تمہارے آل امداد رسالے میں جو تھانوی رسول اللہ نکلا وہ تو نکلا ہی نکلا تھا، اس کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا۔ اس تھانوی نے چونکہ وہ خود چشتی تھا، اس نے بھی خود الگ سے کتاب لکھی السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ، اس میں اس نے چشتی رسول اللہ والے واقعے کا دفاع کیا ہوا ہے، اور وہ جو اس نے بونگیاں ماری، میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا ہے کہ ان لوگوں کو قرآن و سنت کا بنیادی علم بھی نہیں تھا، پتہ نہیں کس نے ان لوگوں کو حکیم الامت بنا دیا ہے۔ اور اس کی ڈیتھ ہوئی ہے 1945 میں۔ 1945 میں اشرف علی تھانوی صاحب فوت ہوئے ہیں اور چشتی رسول اللہ کا دفاع کر کے دنیا سے گئے ہیں۔ اس وقت تک تو کوئی کتابیں نہیں بدلی ہوئی تھی، لہذا دیوبندی اور بریلوی دونوں صوفیوں کے فرقے، دونوں کا ایک ہی باپ روحانی جس کی طرف منسوب کرتے ہیں، یعنی حنفی کہتے ہیں اپنے آپ کو، یہ دونوں اب ایک دوسرے کے گلے لگ کے روئیں اور آ کے میڈیا کے اوپر دفاع کریں۔ یہ بھی مشہور کر دیا جی کہ وہ جی کتابیں بدل گئی ہیں۔ اچھا، اب چونکہ یہ ساری باتیں میری پچھلی ویڈیو میں آ چکی ہوئی تھی، انہیں لگی ہوئی تھی آگ، اس نے جوش دکھایا، پھر اس کی تیسری ویڈیو آ گئی، اس نے میڈیا میں بیٹھ کے اینکر نے کہا، اور یہ ویڈیو اپلوڈ کی انہوں نے جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات، لیکن مجھے پتہ نہیں چلا۔ جمعے کی نماز کے بعد میں نے جب لیپ ٹاپ کھولا
تو اس میں وہ نا سجیشن میں ویڈیو آئی ہوئی تھی 15 گھنٹے پہلے, اور اتنا خطرناک قسم کا اوپر تھمبنیل بنا ہوا, ٹھیک ہے, اور ایک سے زیادہ جگہ پہ انہوں نے اپلوڈ کی ہوئی تھی. وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ان موقفات کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے منہ پہ ایک چپیڑ رکھ کے دوں, میرا بہت دل کرتا ہے. خواجہ صاحب کے حوالے سے کسی کی مجال ہو سکتی ہے وہ بیٹھ کے بکواس کرے وہاں, تو وہ میرا جہلم والا محبوب بہت زیادہ محتاط ہو جائے. آپ کو ہم یہاں نہیں ڈسکس کر رہے, آپ کے حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے, آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمیں بات کریں. اگر آپ کو بہت شوق ہے آئیے پروگرام میں بیٹھ کے اپنا موقف دیجئے, کیمرے اور کمرے میں بیٹھ کے ہمارے مہمانوں کے حوالے سے آپ موقف دیں گے, اتنی آپ کے اندر جرت ہے تو آئیں پروگرام میں. اس کے لیے آپ کا جگرا نہیں چلتا ہے. ہم نے اپنی زبانیں رمضان میں تو سی لی ہیں کہ ہم آپ کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہی نہیں آپ کو, تو پھر آپ کیوں ہمارے حوالے سے بول رہے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا کو کھلا چیلنج, اگر جرت ہے تو سامنے آ کے بات کرے. وہ اینکر صاحب غصے میں آ گئے, او تم لوگوں کی کیا اوقات ہے یار, ہم تو تمہارے بڑوں کو کچھ نہیں سمجھتے, تم لوگوں کے غصے کی کیا اوقات ہے. تمہارے وہ بزرگ جو نگاہ مار کے مریدوں کو جلا دیا کرتے تھے, آج ہمارے ایک نعرے نہیں انہیں جہاں تھے وہیں پہ ہی پہنچا دیا ہے. ہاں جی, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. پھر ان کو آپ کافر کیوں نہیں بولتے؟ کافر اس لیے نہیں بولتے کہ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے. ایک بندہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے, ہم شرعی طور پر اس پہ فتویٰ نہیں لگا سکتے. ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ اسے دیتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ یہ ساری کتاب ہی اس کی نہ ہو, اور عین ممکن ہے جہاں پہ وہ دفن ہے نا وہاں پہ کوئی گدھا, گھوڑا یا کتا دفن ہو, لوگوں نے مزار بنا دیا, وہ بیچارہ بندہ ہی نہ ہو. عین ممکن ہے. جب تک وہ بندہ سامنے نہیں آتا, بندہ سامنے آئے گا, اس کے سامنے شرعی حکم رکھیں گے اور اسے بتائیں گے کہ ہمیں توبہ کرنی ہے کہ نہیں. خود مفتی حنیف قریشی صاحب نے کہا ہے کہ اگر یہ لوگ ہمارے زمانے میں ہوتے, ہم ان کے سامنے ان کی باتیں رکھتے, اگر یہ توبہ نہ کرتے ہم فتویٰ دیتے. یہ تو خود مانتے ہیں. تو ہم وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے ہیں کہ وہ ہم بندے ہمارے سامنے نہیں ہیں. ہاں آپ جنرل مجھ سے فتویٰ لے سکتے ہیں کہ علی حجویری ہوں, امام غزالی ہوں, معین الدین چشتی ہوں, جو گستاخانہ عبارتیں ان کی کتابوں میں مل رہی ہیں, اگر واقعی یہ ان کی ہیں تو وہ پکے کافر تھے, اور اگر یہ ان کی عبارتیں نہیں ہیں تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں خود سے ان کی وکالت کروں کہ نہیں انہوں نے نہیں کہا ہوگا, اس لیے کہ ہمیں قرآن و سنت نے مجبور کیا ہے صحابہ اور اہل بیت کا دفاع کرنے پر. ان کے بعد جتنی ہستیاں ہیں, مے بھی وہ اولیاء اللہ ہوں, مے ناٹ بھی, ہم ان کی وکالت خود سے نہیں کر سکتے. ان کے پیچھے قرآن و سنت نہیں نا کھڑا ہوا, ان کے پیچھے تو ان کی پبلک کھڑی ہوئی ہے. کیا اشرف تھانوی صاحب کو کروڑوں دیوبندیوں نے حکیم الامت مانا ہے, تو بریلویوں نے انہیں بزرگ مان لیا ہے, وہ تو انہیں کافر سمجھتے ہیں. اچھا, اسی طریقے سے احمد بریلوی کو مجدد مان لیا کروڑوں بریلویوں نے, تو کیا دیوبندیوں نے مان لیا, وہ تو مشرک کہتے ہیں. وہ جرم یہ خود کیے ہوئے ہیں. یہ سارے صوفیوں کے ماننے والے یہ مانے کہ اشرف تھانوی جو ہے وہ غوث وقت تھا, کبھی نہیں مانیں گے. کہتے ہیں وہ تو تھانوی رسول اللہ کلمے کو اس نے انڈورس کیا ہوا ہے, اس کے تو قلم کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی ہے. پرانے بزرگوں کو تو کہہ سکتے تھے نا بدل گئی ہے, اس کا تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے, تو کیا کریں گے. تو ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. جس جرم کا تانا ہمیں دے رہے ہیں وہ جرم یہ خود کرتے ہیں اور اس کو صحیح سمجھتے ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. صوفیہ کے جو ماننے والے ہیں ان کا جو آخری جو آپ پر اعتراض ہے کہ انجینئر صاحب میں ادب نام کی کوئی چیز ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے نعرہ لکھا ہوا ہے بابت شہی کوئی نہیں, اگر یہ لفظ اگر کوئی آپ کے والد گرامی کے متعلق ہے کہ آپ کا بابا تو شہی کوئی نہیں, بالکل کہ تو صوفیہ کہتے ہیں کہ ہمارے اتنے جو اکابرین تھے تو انجینئر صاحب یہ کہہ کر ہمارا دل دکھاتے ہیں. وہ میرے والد صاحب کو چھوڑ دیں, یہ مجھے ڈائریکٹ کہیں کہ انجینئر تو تے شاہی کوئی نہیں, نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. یہ تو میرے ایمان کا حصہ ہے. یہ تو وہ لوگ جن کے اندر اپنے کلمے پڑھانے کی جو ایک خواہش ہے نا وہ کہیں چھپی پڑی ہوئی ہے نا, ان کو ان نعروں سے تکلیف ہوتی ہے. دوسرا, یہ نعرہ تو خود لگاتے تھے, یہ کہتے ہیں کہ بڑے سے بڑا غوث کتب ابدال وہ کسی صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہتے تھے کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں, غوث کتب ابدال تے شاہی کوئی نہیں. یہ ایک جانور کے قدموں کی خاص سے بدتر کہتے تھے اپنے بزرگوں کو. میں تو نبی سے کمپیئر کروا رہا ہوں, میرا نعرہ تو ابھی بھی سافٹ ہے. ہاں, یا یہ کہیں کہ یہ سارے لعنتی بزرگ تھے جنہوں نے ہمیں یہ لعنتی عقیدہ پڑھایا کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک غوث کتب ابدال سے افضل ہے. یہ کہیں نا تو ٹھیک ہے, مجھ سے بھی رجوع ریکارڈ کروا لیں. وہ نہیں کہہ سکتے یہ ان کے عبدالقادر جیلانی نے کہا ہوا ہے, ٹھیک ہے, جسے غوث پاک کہتے ہیں, ظاہر ہے انہی کی طرح منسوب کرتے ہیں.
حافظ ابن کثیر نے بھی اس قسم کے الفاظ لکھے ہیں، ان کی طرف منسوب کرتے ہیں. ہم تو اسے فراڈ سمجھتے ہیں. ہمارے نزدیک ایک عام مؤمن بھی صحابی کے گھوڑے سے افضل ہے، کیونکہ وہ جانور ہے، یہ مسلمان ہے. بالکل. جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ کعبے کی حرمت اپنی جگہ، لیکن ایک مؤمن کی حرمت کعبے سے بھی بڑھ کے ہے. اگر ایک مؤمن کی حرمت کعبے سے بڑھ کے ہے نا، تو صحابی کے گھوڑے سے بڑھ کے ایک عام مومن کی حرمت ہے. میں تو اس نعرے کو فراڈ سمجھتا ہوں، لیکن یہ ان کے عقیدے کا حصہ ہے، یہ ان کے ایمان کا حصہ ہے، اور یہ عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب کرتے ہیں. اور بلکہ یہ بات ہی اپنے ماموں کی کرتے ہیں. جس طرح شیعہ نے اپنا گھوڑا بنایا ہے، انہوں نے حضرت معاویہ کا گھوڑا بنایا ہوا ہے. یہ کہتے ہیں حضرت معاویہ کے گھوڑے کے قدموں کی خاک وہ عمر بن عبدالعزیز سے افضل. توبہ توبہ توبہ، اللہ کے بندو، عمر بن عبدالعزیز کا نام لیتے ہوئے نا 10 دفعہ وضو کرو. تم کس بندے کو کس بندے کے ساتھ اور اس کے گھوڑے کو اس کے ساتھ ملا رہے ہو؟ اللہ سے ڈر جاؤ. عمر بن عبدالعزیز جو مجدد ہے وہ ہے ہی اس لیے ہے کہ اس نے بنو امیہ کا گند صاف کیا ہے. جو گند کی صفائی کر رہا ہے وہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک سے گیا گزرا ہے. جس نے گند ڈالا ہے اس کے ساتھ بھی آپ اگر کمپیئر کرو، اللہ سے ڈر جاؤ. بات کو لاجیکل کرو، یا اسے مجدد ماننا چھوڑ دو. اور اگر مجدد مانتے ہو تو بتاؤ اس نے کون سا گند صاف کیا ہے، کس کا گند ہے جو اس نے صاف کیا ہے. وہ 60 سال سے ڈالا ہوا گند کس کا تھا؟ بنو امیہ کا تھا. تو وہ مجدد ہی اسی لیے ہے کہ اس نے بنو امیہ کا گند صاف کیا ہے. یہ سب کہانی ہے انہوں نے بنائی ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، باپ شاہی کوئی نہیں.